آپ کی جو زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی عمر بھی اس وقت بہت زیادہ تھی. انہوں نے بھی دل میں خواہش تھی کہ اللہ پاک بیٹا عطا فرمائے، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ کی مرضی کے آگے ہم سب سجدہ ریز ہیں، اس کی رضا کے ہم طالب ہیں. لیکن دعا کرنا یہ عبادت ہے، دعا سے رتبے بلند ہوتے ہیں. تو حضرت سائرہ نے اپنی جگہ پر اپنی خاص خادمہ، خاص باندی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو حضرت سیدنا ابراہیم کے نکاح میں پیش کیا. انہوں نے کہا کہ شاید میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، جس وجہ سے ممکن نہیں ہے کہ اللہ پاک مجھے اس عمر میں اولاد سے نوازے. تو حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم کے نکاح میں کر دیا اور خود بھی دعا کی، اور حضرت ابراہیم کی دعا آئی، رب حب لی، اے میرے رب حب لی، مجھے عطا کر، مجھے دے، من الصالحین، مجھے اولاد عطا فرما، بیٹا عطا فرما، اور ایسا بیٹا ہو جو صالح ہو. کیا ہو جی؟ اولاد دنیا میں جنت ہے، آپ کی بیوی اس دنیا میں جنت ہے. آپ کو اللہ نیک اولاد کر دے تو یہ بھی جنت ہے، یہ بھی اس کا اجر ہے. جب بھی اللہ سے مانگو تو یہ نہ مانگو فقط کہ مجھے یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، یا اللہ مجھے اولاد نورینہ عطا فرما، ایسے نہیں، بلکہ جب بھی مانگے رب حب لی من الصالحین. یہ اگر کوئی بانچ عورت بھی ہے یہ دعا پڑھ لے، اللہ اس دعا کی برکت سے اس کی جھولی کو، اس کی گود کو ہرا کر دے گا. اس کی گود کو اللہ رب العزت اپنی نعمت خاص سے سرفراز فرما دے گا. ساتھ ہی دعا کر رہے ہیں، اور کتنی عمر میں نے بتائی ہے؟ 83 سال، 86 سال. فبشرناہ بغلام حلیم، فبشرناہ بغلام حلیم. اسی وقت جب وہ دعا کر رہے تھے، اس کی دعا کا ایک اصول ہے، تم دعا کر دو، یہ نہ سمجھو کہ ابھی اس کے ثمرات اتریں گے، یہ نہ سمجھو کہ ابھی میری دعا قبول ہو گئی اور اس کا صلہ اور جو کچھ ملنا ہے وہ بھی مل جائے گا. اس کی مرضی ہے، جب وہ چاہے عطا فرما دے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کس کے حق میں، کس کے لیے، کس کے بد دعا کی تھی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے؟ کس کے لیے؟ فرعون کے لیے. کس کے لیے؟ 40 سال لگ گئے تھے اس دعا کی قبولیت میں. گھبرایا نہ کریں، دعا مانگ کر، ہمارا کام دعا مانگنا ہے، دعا مانگ پر اس پر چھوڑ دیں، جب وہ چاہے عطا کر دے. اگر دنیا میں ثمر ملنا ہے تو الحمدللہ، نہ بھی ملا تو آپ کی دعا قیامت کے دن آپ کو ضرور عطا کی جائے گی، اس کا اجر عطا کیا جائے گا. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس وقت جب وہ دعا کر رہے تھے نا، تو ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا، فوراً فبشرناہ، ہم نے بشارت دے دی. کس کی؟ بغلام حلیم، ایک حلیم نیک صالح پاکیزہ بیٹے کی. اسی وقت جو تھی بشارت مل گئی. پھر قرآن پاک ڈائریکٹ آگے اس کو بیان کرتا ہے، فلما بالغ معہ السعی، وہ بیٹا جو تھا جو 86 سال کی عمر میں مانگا تھا، اکلوتا تھا، کوئی اور اولاد ابھی نہیں تھی، تو کیا اس دعا کو ایسے قبول کیا، پھر بیٹا عطا کر دیا. اب قرآن کہتا ہے فلما بالغ معہ السعی، جب وہ اتنا ہو گیا کہ اپنے والد کے ساتھ کام کاج کرنے لگا. اس کا علماء نے یہاں پر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جب وہ ثم بالغ، بلوغت کو پہنچ گیا، اس کی عمر تقریباً 13 سے 14 سال ہو گئی، تو اللہ پاک نے فرمایا، پھر ہم نے کہا قال یا بنیا. اب کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بیٹا انہوں نے مانگا ہے، اب یہ قابل ہو گیا ہے کتنا، ہاں جی، چلنے پھرنے کے ساتھ کام ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا ہے. اب جب یہ قابل ہو گیا ہے، توجہ کرنا، تو اب یاد رکھ لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ساری آزمائش سے گزر چکے ہیں. یہ ہم کئی جمعۃ المتین سے، 4 جمعۃ المبارک سے ہم یہ عرض کر چکے ہیں آپ کے سامنے کہ قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے بہت ساری باتوں میں سیدنا ابراہیم کو آزمایا. اتمہن،
وہ ہر بات میں کامیاب ہو گئے. پھر ہم نے کہا قال انی جاعلک للناس اماما، اے میرے ابراہیم تو کامیاب ہو گیا، اب ہم تمہیں قائد بناتے ہیں، امام بناتے ہیں، قیادت اس دنیا کی خلافت کی تیرے سپرد کرتے ہیں. جب بندے پر تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو یہ نہ سمجھے، لوگ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں پر تو جو زوال آ گیا، کچھ نہیں بچا، اب نہیں کچھ رہا، اللہ ناراض ہو گیا. استغفر اللہ، ایسی بات ہی نہیں ہوتی. یہ جتنی پریشانیاں ہیں نا، یہ کہنے کو آسان ہے، ممبر پر بیٹھ کر بیان کرنا بڑی آسان ہے، لیکن جب اس پر پریکٹیکل کیا جاتا ہے، جب یہ وارد کی جاتی ہے تو بڑی مشکل ہے. ہر آزمائش جو اللہ پاک دیتا ہے، وہ شخصیت جو اللہ پاک نے دی ہوتی ہے، جو اس کے پاس مرتبہ ہوتا ہے، جو اس کے پاس عہدہ ہوتا ہے، اس کے مطابق اللہ رب العزت آزماتا ہے. اس کے مطابق آزمائش بھی ہوتی ہے. جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اور جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے، جب وہ کامیاب ہوتا ہے تو اتنا بڑا انعام ہوتا ہے، اتنا بڑا. اور یاد رکھ لو، یہ نہیں بھی کہ دنیا میں کامیابی مل جائے، ایسا بھی ہوتا ہے دنیا میں کامیابی نہیں ملتی. سب سے بڑا سیمپل ہمارے پاس، سب سے بڑی بات جس کو ہم ذکر کرتے ہیں، کس کا ذکر کرتے ہیں؟ حضرت سیدنا امام حسین کا. آپ کا کام تو جدوجہد کرنا تھا، آپ کا کام تو وقت کے حکمران، ظالم حکمران کے سامنے آواز بلند کرنا تھا. آپ کو اپنا خانوادہ لے کر میدان کربلا میں پہنچے تھے، اب کیا ہوا؟ سارے کٹ گئے، سارے شہید کر دیے گئے. تو دنیا کے لحاظ سے تو کامیابی ایک طرف دیکھنے میں نہیں ملتی، لیکن جب ہم نگاہ کرتے ہیں تو دنیا میں بھی کامیابی آپ کی ہے کہ ذکر آج بھی، شان آج بھی، عظمتیں آج بھی حضرت امام حسین کی بیان ہو رہی. تو ضروری نہیں ہے دوستو اس دنیا میں تو ختم ہونا، جو ظلم کر رہا ہے اس نے بھی جانا ہے، اور جو ظلم برداشت کر رہا ہے اس نے بھی جانا ہے. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات کی، فرمانے لگے کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ انصاف اور عدل کرنے والا. یہ کیا ہے؟ یقین. کیا چیز ہے؟ لیکن کہتے ہیں مجھے اطمینان کب ہوا؟ یقین پکا تھا. فرماتے ہیں 2 موتیں ہو گئی. کتنی جی؟ 2. ایک امیر ترین بادشاہ جو تھا اس کا انتقال ہوا، اور ایک غریب کا انتقال ہوا. دونوں کا میں نے جنازہ پڑھا. حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں دونوں کی قبروں کو دیکھا، میں نعرہ تکبیر بلند کرنے لگا کہ مجھے یقین تھا، اب پختہ اطمینان ہو گیا کہ دونوں کی قبریں ایک جیسی تھی، دونوں کی قبریں ایک جیسی تھی. کہنا یہ چاہتا ہوں، سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کی زندگی جس میں ہم مارا پھرتے ہیں، اور دنیا کی زندگی جس کو ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھ لو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرو. یہ زندگی گزر جائے گی. اس زندگی کا جو اسٹیشن بنا ہے اس ٹرین کا، وہ آ جانا ہے، کوئی نہیں بچا. تو یاد رکھ لیں، میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ جتنا بڑا عہدہ اور مرتبہ ہوتا ہے، توجہ کرنا، اتنی اس کی کیا ہوتی ہے؟ اب بیٹا ہو گیا ہے، ماشاءاللہ بڑا ہو گیا، تو اب قرآن کہتا کہ حکم آ گیا، اے میرے ابراہیم میرے راہ میں جو سب سے پیاری چیز ہے اس کو قربان کر. سب سے پیاری چیز قربان کر. یہ خواب آپ کو 7 ذو الحج کو آیا تھا. کب آیا تھا جی؟ صبح اٹھے، بڑا غور و فکر کیا. صاحب قصص الانبیاء مصنف جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ آپ نے 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دی. کتنے جی؟ یہ کب کیا جی؟ 7 ذو الحج کو آپ نے 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر. اب 200 اونٹ قربان کرنا کوئی ایسے تو نہیں بھی ایسے ہو گیا ہوگا. صبح سے لے کر ابھی آپ 7 بجے انشاءاللہ تعالی ہم 6:30 بجے نماز کھڑی کریں گے، خطبہ ہوگا، دعا ہوگی 7 بجے. 7 بجے سے لے کر 7 بجے تک سورج جو غروب ہوگا، تقریباً 12 گھنٹے آپ کے پاس. کتنے گھنٹے ہیں جی؟ ہم نے 1 ویڑا 2 ویڑے قربان کرنے میں کتنا ٹائم لگتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی زیادہ بندے
نہیں تھے، چند خادم تھے آپ کے پاس، 200 اونٹ قربان کیا ہے جی، رات آ گئی، عبادت کی، کھڑے ہو گئے، عبادت کے بعد یاد رکھ لیں اپنی وقت جو رات کا وقت یہ بھی نہیں کہ ساری رات جاگتے رہو اور صبح آپ جو اللہ پاک نے آپ پر ذمہ داری رکھی ہے وہ آپ کر ہی نہ سکیں، اس کو انجام نہ دے سکیں، اس لیے فرمایا گیا رات کے 3 حصے کر دو، رات کے 3 حصے کر دو، ایک حصہ عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ جاؤ، ایک حصہ، سارا دن نہیں ٹائم ہوتا، آپ آفس میں ہیں، آپ دکان پر ہیں، تھوڑا سا ٹائم انہیں دے دیں۔ اسلام یہ کہتا ہے، اسلام ایک ایسا دین ہے، دین فطرت ہے، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جو ہٹ کر ہو۔ پھر اس کے بعد کیا کرو، تھوڑی دیر سو جاؤ، تھوڑی دیر، یہ دوسرا حصہ ہے رات کا، یہ تھوڑا سا گزرے گا، آپ جو ہے 2-3 گھنٹے آرام کریں گے، اس کے بعد اٹھ کھڑے ہو جائیں۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہ کس کا طریقہ بتا رہا ہوں؟ یہ اولیاء اور صالحین کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ پھر کھڑے ہو جاؤ، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نماز تہجد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، پھر قیام کرو، نماز فجر ادا کرو، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد پھر آپ پر جو ذمہ داری عائد کی گئی ہے اس کی طرف نکل پڑو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی رات کو 3 حصے میں تقسیم کرتے تھے۔ آپ اگلی رات جب آتی ہے اس میں بھی تھوڑی دیر جو آپ کے آرام کا وقت ہے اس میں پھر خواب دیکھتے ہیں، میرے ابراہیم اٹھو، اپنی پیاری چیز، اپنی سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کر دو۔ بیدار ہوئے، نماز تہجد ادا کی، نماز فجر ادا کی، حکم دیا، اللہ نے بہت مال دیا تھا نمرود کو تباہ و برباد کرنے کے بعد، اس کی حکومت کو ختم کرنے کے بعد اس کا جو حال ہو گیا تھا، نمرود جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ٹکرانے کے بعد بھی آپ حیران ہو جائیں گے 400 سال تک بعد میں بھی زندہ رہا۔ کتنا جی؟ لیکن اس کا حال یہ تھا کہ اس کے ناک میں مچھر چلا گیا تھا، وہ جا کر دماغ میں بیٹھ گیا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو اس کے دربار، اب تو وہ دربار رہا ہی نہیں تھا، سارے چھوڑ گئے، حضرت ابراہیم نے انقلاب جو تھا وہ بپا کر دیا تھا۔ اب کیا ہوا تھا، ہر روز جو اسے ملنے آتا تھا، اس کے مال تو اس کے پاس تھا نا، تو وہ جہاں اس کے سر میں جوتے مارتے تھے، سر میں، تاکہ اسے سکون ملے۔ وہ اندر مچھر جو تھا، جو اللہ کا دشمن ہو اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑے مال سے نوازا ہے، اب وہ 200 گائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ اگلا دن آ جاتا ہے یوم عرفہ کا، اور عرفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ پہچان۔ کون سا؟ پہچان والا دن۔ 200 اونٹ، پھر 200 گائے، آگے 9ویں کا دن آ گیا۔ 9ویں کا دن جو تھا پھر وہی خواب آتا، جب پھر وہی خواب آتا تو اس میں آپ بکرے جو ہیں وہ ذبح کر دیتے ہیں، بکرے ذبح کر دیتے ہیں، 200 بکرا مفسرین نے لکھا ذبح کر دیتے ہیں۔ پھر وہ خواب آتا اور ڈائریکٹ بتایا جاتا ہے ابراہیم سب سے پیاری چیز میری بارگاہ میں، میری طرف سے، اپنی طرف سے میری بارگاہ میں قربان کر دو۔ تو فوراً پوچھتے ہیں کہ وہ پیاری چیز کون سی ہے؟ آواز آتی ذبح کا اسماعیل، اے میرے ابراہیم، وہ تیرا پیارا بیٹا، اکلوتا بیٹا، مانگا ہوا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کی قربانی میری بارگاہ میں پیش کر۔ دوستو پہچان ہو گئی، عرفہ کی رات، 9ویں اور 10ویں کی رات، صبح اٹھے، پیارے بیٹے کو تیار کیا، وقت مختصر ہے، اب وہاں سے چلے، رسی بھی لے لی، رسی بھی لے لی، چھری بھی لے لی، کہا بیٹا دعوت پر جانا ہے، ایک دوست کی دعوت ہے، اس کی طرف جانا ہے۔ چل پڑے بیٹا اور باپ دونوں چل پڑے۔ اب پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں بھی کرتے جا رہے۔ عجیب منظر تھا کہ اللہ کے فرشتے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، باری تعالیٰ آج تک ایسا ہوا نہیں، کوئی بیٹا، کوئی بندہ اپنا بیٹا آپ کی بارگاہ میں ایسے پیش کرے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تمہیں بتانا ہے، دنیا کو بتانا ہے کہ میرے ایسے بھی بندے ہیں، میرے ایسے بھی بندے ہیں
جان مانگے تو جان دیتے ہیں، اولاد مانگے تو اولاد دیتے ہیں، ارے مال مانگے تو مال دیتے ہیں، جو مانگے وہ میری بارگاہ میں دے دیتے ہیں۔ اب کیا ہوا، وہاں پہنچ گئے، اور جب وہاں پہنچ گئے اب قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیان کرتے ہیں، قال یا بنیا، قال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا، ہاں جی، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، انی ارا، میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، انی ارا فی المنامی، میں نے ایک مدان کے اندر دیکھا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، انی اذہبک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے قربان جاؤں۔ اب بیٹا، آج کی اولاد بھی سوچے، باپ کیا کہہ رہا ہے کہ میں تجھے، اور بیٹا کو اتنا چھوٹا بھی نہیں جتنا چھوٹا بنا کر ہم پیش کر دیتے، 14 سال عمر بڑی ہوتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے، اس کے بعد تو بلوغت، جو قرآن کہتا ہے بلوغت کو پہنچ گئے تھے۔ اب بیٹا یہ نہیں کہتا ابا جی آپ نے خواب دیکھا ہے، اگر آج کی کوئی اولاد ہوتی، آج کے ماں باپ ہوتے تو ایسا ہی ہو جانا تھا، لیکن جنہیں اللہ اس دور میں بھی کرم کرتا ہے، فیضان عطا کرتا ہے، اسی لیے تو اقبال کی روح تڑپ رہی تھی، وہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے جواب کو یہ بیان کرتے ہیں، یہ فیضان نظر تھا، یہ فیضان نظر تھا، یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہاں پر جو نقشہ کھینچا ہے نا حضرت اسلام کے شاعر ہیں حفیظ جلندری صاحب نے، وہ کہتے ہیں قربانی تو اصل یہ ہے، جو قربانی آپ کرتے ہیں وہ تو ہے ہی، کہتے ہیں یہ بھی قربانی ہے کہ ذرا باپ اور بیٹے کا مکالمہ تو دیکھو۔ قرآن کہتا ہے جب انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کو کیا کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، فانظر ما ترى، میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، وہ کہتے قال یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کر گزریے، آپ جو آپ نے دیکھا ہے۔ اور یاد رکھ لیں، کہتے ہیں یہ جو ان کے الفاظ تھے یہاں پر، اگر وقت ہوتا تو میں مزید بتاتا، وہ کیا کہتے کہ ابو جان مجھے ضرور جو ہے قربان کر دیجئے، لیکن ایک بات کہتا ہوں، قربان کرنے سے پہلے ابا جان میرے ہاتھ بھی باندھ دیں، اور میری جو ٹانگیں ہیں وہ بھی باندھ دیں، پاؤں بھی میرے باندھ دیں، اور ابا جان آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، آپ بھی اپنی آنکھوں پر کیا کریں، پٹی باندھ لیں۔ کیوں ابا جان، یہ اللہ کا حکم ہے نا، اللہ کا حکم ہے، جب آپ مجھے ذبح کریں گے تو چھری چلے گی، تکلیف تو ہوتی ہے نا، تو پھر کیا میں تڑپوں گا، کہیں خون کی چھینٹ جو ہے وہ آپ پر نہ پڑ جائے اور میں بے ادب ہو جاؤں، یہ کام کیجئے۔ اور اگلی بات، پٹی آپ باندھ رہے آنکھوں پر، کیوں باندھ لیں؟ ابا جان میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں نا، کہیں ایسا نہ ہو، دل میں خیال تو آ سکتا ہے نا، تو اس خیال کو بھی رد کر دیں، ابا جان یہ پٹی باندھ لیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ تجویز پسند آئی، اور حضرت حفیظ جلندری کہتے ہیں پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے حکم سے تیرے لہو میں ہاتھ دھرتا ہوں، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے باری پر، زمین و آسمان ہرا تھا اطاعت گزاری پر۔ فرماتے ہیں کہ ایسی اطاعت، ایسی جو کچھ وہاں پر تھا جس کو قرآن بیان کر رہا ہے، فرماتے آج تک نہ زمین نے دیکھا تھا نہ آسمان نے دیکھا تھا، یہی وجہ ہے کہ قیامت تک اللہ رب العزت نے اس کو جاری رکھا ہے، اور جب بھی یہ دن آتے ہیں، یہ 10 ایام آتے ہیں، اس کے اندر یہی اعلان ہوتا ہے کہ دیکھو ابراہیم کیسے کامیاب ہوئے، حضرت سیدنا دیکھو حضرت اسماعیل کیسے کامیاب۔ اگر آپ بھی اس کامیابی کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو جس کو اللہ رب العزت نے صاحب استطاعت بنایا ہے، جو صاحب نصاب ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے اس قربانی کو پیش کرے گا۔ اب قربانی کیا تھی؟ حضرت اسماعیل کے بدلے تو مینڈا آ گیا تھا۔ کیا آ گیا تھا؟ مینڈا آ گیا تھا، اور اللہ پاک نے فرمایا وَفَدَيْنَا بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کے بدلے مینڈا بیچ دیا، اور کیا کیا؟ وہ مینڈا فدیہ بن گیا۔ اب قیامت تک جو آپ قربانی پیش کریں گے، حضرت اسماعیل بچ گئے، بچا لیا گیا، اور مینڈا کیا ہو گیا؟
ذبح ہو گیا. فرماتے حقیقت میں وہ قربانی کس کی تھی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی. اب جو آپ مینڈا ذبح کریں گے، آپ جو جناب بیل ذبح کریں گے، گائے ذبح کریں گے، وہ بھی ایسے ہی سمجھیں کہ وہ بیل ذبح نہیں ہو رہا، گائے ذبح، وہ بکرا ذبح، وہ آپ کی قربانی. اس لیے کہ آگے اپنے ہاتھوں ذبح کرو اور یہ ارادہ رکھو باری تعالیٰ یہ تو جانور ہے، اس کو قربان کر رہا ہوں، اگر میری جان کی بھی ضرورت ہوئی کسی موقع پر، جہاد کے موقع پر، تو باری تعالیٰ میں اپنی جان کی، اپنی اولاد کی، سب کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. اللہ پاک عمل کی توفیق